بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مختصر البخاری کے 21ویں سبق کے اندر آپ سب حضرات کو خوش آمدید۔ ہم انشاءاللہ آج کا سبق بھی حسب معمول ترتیب کے مطابق ہم کتاب العلم کے جو ابواب ہیں انشاءاللہ اس درس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ باب ہمارا یہ چل رہا تھا، اس کی ایک حدیث غالباً ہو گئی تھی، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ تو آگے کچھ مزید احادیث جو ہے وہ اس باب کے تحت امام بخاری ذکر فرما رہے ہیں، تو انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی باب کا موضوع یہ ہے کہ اگر معلم اسے کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے اور اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے سختی کرنے کی یا غصے کا اظہار کرنے کی تعلیم و تربیت کے دوران، تو اس کا بھی ہمیں نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ملتا ہے۔ تو حدیث مختلف احادیث امام بخاری ذکر فرما رہے ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو یہاں اس کے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے لقطے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سر بند کو پہچان لو، یا آپ نے فرمایا کہ اس کے برتن کو اور اس کی تھیلی کو کی پہچان کر لو، اس کو پہچان لو، اور پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرواؤ یا اس کی پہچان کرواؤ، تشہیر کرواؤ، اعلان کرواؤ، اور پھر اس سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ پھر اگر اس کا مالک آ گیا تو اس تک تو اسے تم ادا کر دو۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ جو گمشدہ اونٹ یعنی اس کا کیا حکم ہے؟ تو فغضب حتى احمرت وجنتاه او قال احمر وجهه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا راوی نے یوں تعبیر کیا، یوں کہا کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ وما لک ولہا، تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ اس کے ساتھ اس کا معہا سقاؤہا وحداؤہا، اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہے اور جوتا ہے، یعنی اس کے جو کھر وغیرہ ہیں، وہ سقاؤہا یعنی اس کا جو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایسا انتظام کیا ہوا ہے، وہ ہفتوں پر بھی اگر وہ اس کے ساتھ گزارا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر چل کے وہ خود ہی آگے پیچھے چل کے وہ اپنے مالک تک پہنچنا چاہے، وہ یعنی اس پہ کچھ وقت بھی لگ جائے تو وہ کر سکتا ہے، وہ چل بھی سکتا ہے، اور اس کا خوراک کا بھی بندوبست ہے، تو اس کے ساتھ تجھے کیا غرض ہے؟ پھر آپ نے ترد الماء وترعى الشجر، وہ پانی تک پہنچ سکتا ہے، وہ پانی پہ آ سکتا ہے اور درختوں کو چر سکتا ہے، تو اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پالے، اس کا مالک اسے وہ یعنی جا ملے، یا یہ ہے کہ اسے لے لے، اسے پالے۔ تو پھر اس نے کہا کہ گمشدہ بکری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ لکا او لاخیک او للذئب، تمہارے لیے ہے یا وہ تمہارے بھائی کے لیے ہے یا وہ بھیڑیے کے لیے۔ یہ حدیث جو ہے وہ اصل میں تو لقطے کے بارے میں ہے۔ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، کہ اگر کسی کو کوئی گری پڑی چیز ملے اور کچھ وہ یعنی قیمتی چیز اسے معلوم ہو، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ ویسے تو یہ ہے، اس میں بہت سے
فقہی مسائل ہیں لقطے کے بارے میں، احادیث کا ایک مجموعہ ہے اور صحابہ کے مختلف، تو کیا لقطے کو اٹھا لینا چاہیے یا وہ پڑا رہے، اس میں سے افضل کیا ہے، اور اٹھا لینے کے بعد آگے کیا احکام ہیں، کتنے عرصے تک اس کی تشہیر کی جائے گی، اور پھر تشہیر کے بعد کیا وہ اس سے استفادہ مالک کے طور پہ کر سکتا ہے یا نہیں، یا یعنی اس کی چیز وہ ملکیت میں آ جائے گی یا وہ ملکیت میں نہیں آئے گی، بلکہ اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ یہاں بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ پھر یہ ہے کہ لقطے میں اور گمشدہ جانور کے احکام میں کیا فرق ہے، اور ان میں بھی پھر بکری اور اونٹ کا کیا فرق کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ یوں اس میں بہت سے فقہی مسائل ہیں، وہ لقطے کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ حضرات نے وہ پڑھ لیے ہوں گے، اور انشاءاللہ کچھ مزید آپ آگے پڑھ لیں گے، تو اس میں کوئی ضروری بات ہوگی تو وہ انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن مجموعی طور پہ وہ حکم یہی ہے جو حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک پروسیس ہے۔ اگر آپ کو کوئی گری پڑی چیز ملتی ہے تو فوری طور پہ اسے اپنا لینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے، اس کی تشہیر کی جائے، اگر وہ مالک آ جائے تو اس تک ادا، یعنی ایک وقت تک کے لیے وہ ذہنی طور پہ تیار ہو کہ میں نے یہ چیز لوٹانی ہے۔ پھر یہ ہے کہ مشروط طور پہ اس سے استفادے کی اجازت ہے، یعنی اگر وہ مستحق ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو وہ پھر خود نہیں رکھ سکتا، وہ اسے اس صدقہ وغیرہ اس کا کر دے گا، اور پھر بھی اگر مالک آ گیا تو اس کو لوٹانا یہ ضروری ہوگا، کیونکہ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ کا حکم ہے، تو اس کو لوٹانا ضروری ہوگا، اور صدقے کا ثواب اس کے کھاتے میں پھر لکھ دیا جائے گا، اور اگر مالک نہ آیا تو صدقے کا ثواب اس کے کھاتے میں ہوگا جس کی وہ چیز ہے۔ تو اسی طرح جانوروں میں سے بھی جو یعنی ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان کے مالک تک جائے جائے، اگر وہ ایک خاص اس پروسیس کے بعد اگر وہ اس کے مالک کا پتہ نہیں چلتا تو پھر اس میں بھی اسی ترتیب کے مطابق۔ تو لیکن یہاں جو اس حدیث کو امام بخاری یہاں پہ لا رہے ہیں وہ اس کا یہ یہاں سے استدلال مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقطے کا حکم بیان فرما لیں، اور جب آپ نے وہ حکم بیان کیا ایک عام چیز کا، تو آگے وہ سائل نے جو ہے وہ اونٹ، گمشدہ اونٹ کے بارے میں سوال کر دیا، حالانکہ وہ اگر وہ تھوڑا سا غور کرتا تو اونٹ میں اور عام لقطے کے اندر بہت فرق ہے۔ عام لقطے کا تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس کو کوئی لے جائے گا، تو یہ ہے کہ وہ تو ایک بے جان چیز ہے، یا یہ ہے یعنی اس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اونٹ وہ تو اپنے طور پہ وہ آگے پیچھے چل کے وہ مالک تک پہنچ بھی سکتا ہے، مالک اگر اسے ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈ بھی سکتا ہے، اور اس کی ہلاکت کا بھی ظاہر ہونے کا اتنا خدشہ نہیں ہے عام نقطے کی یعنی بنسبت۔ تو یہ اس کا ایک یعنی اس نے ایک غلط نظیر جو ہے وہ لقطے کے حکم سے سمجھ کے آگے اس کا سوال کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اسی کی تربیت فرمانا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ نے وہ غصے کا اظہار فرمایا کہ یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے کہ پہلے والی چیز کا حکم بیان کیا ہے تو اونٹ کو تم اسی پہ قیاس نہ کرو، بلکہ اونٹ کا حکم تو اور ہے۔ تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے۔ تو پھر آگے اس نے وہ ایک اور جانور کا ذکر کیا، لیکن وہ چونکہ جانور وہ اونٹ کی طرح نہیں، بلکہ اس میں وہ کمزور جانور ہے، اس کو چارے کی بھی ضرورت ہے، وہ اگر یوں ہی بھاگتا ہوا رہے گا تو اس کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم واضح فرما دیا کہ یہ وہی ہے، کہ تیری ہے، تیرے بھائی کی ہے، اگر تم نہیں ایسے کرو گے تو وہ کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ یعنی یہ تقریباً اس نقطے کے حکم کے قریب قریب اس کا حکم بنتا ہے۔ باقی انشاءاللہ کوئی لائیو سیشن کے اندر اس کی تفصیل وغیرہ اگر کوئی ضروری ہوئی تو اس میں سوالات کے ذریعے سے ہم کر لیں گے۔ تو اس کے جو مفردات ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ اللقطہ، لقطہ یہ اصل میں صیغے کے اعتبار سے تو یہ اسم مفعول کے معنی میں ایک مبالغے کا صیغہ ہے،
اور اس کا معنی ہوتا ہے الشیء الملقوط، گری پڑی چیز. تو اس کو لقطہ اور لقطہ یعنی قاف کے زبر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. یہ جو حدیث میں آیا ہے وکاء او وعاء، وکا کہتے ہیں سربند کو، یعنی وہ رسی یا وہ ڈوری وغیرہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کا منہ بند کیا جاتا ہے، تو اس کو سربند کہتے ہیں. وکا اس ڈوری یا رسی کو کہتے ہیں. وعاء برتن کو کہتے ہیں. اوعیہ اس کی جمع ہے. قرآن پاک میں یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ وہ قرآن پاک میں کیسے آتا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں پہ قصہ ہے تو اوعیہ بھی آتا ہے اور قبل وعاء اخی، وعاء کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. عفاس تھیلی کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی جو تھیلی وغیرہ. تو فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، یہاں پہ رب کا لفظ کا اطلاق یعنی وہ کیا ہے مالک پر. رب اصل میں کہتے ہیں مالک کو، اور کسی چیز کا جو آنر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ اس لفظ کا اطلاق جو ہے اولین اطلاق تو انہیں پر ہوتا ہے، اس لیے الرب تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. لیکن اگر غیر خدا پر لفظ رب کا اطلاق کرنا ہو تو اضافت کے ساتھ اس کا اطلاق جائز ہے. یعنی ہم بہت سے یعنی فقہ کے اندر تو بہت سی ایسی اصطلاحات ہیں، ہم غلام اور اس کے مالک کے لیے ہم رب کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح رب المال کہتے ہیں ہم مضاربت وغیرہ کے اندر رب المال کی اصطلاح ہے. یا یہاں پہ بھی جیسے یہ ربوہا، تو اس کا مطلب اس کا مالک. تو اضافت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اگر غیر خدا کے لیے اس کو لایا جائے. فضالۃ الابل، عام کوئی گری پڑی چیز ہو اس کے لیے لقطے کی اصطلاح استعمال اس کو کہا جاتا ہے لقطہ. لیکن جو حیوانات ہوتے ہیں وہ ان کو ضالہ کہا جاتا ہے، یعنی گم شدہ، ٹھیک ہے. ضالۃ الابل یہ اصل میں اضافت الصفت الی الموصوف ہے، یعنی اصل میں تو موصوف صفت ہے الابل الضالہ، یعنی گم شدہ اونٹ، گم ہونے والا اونٹ. لیکن پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم موصوف صفت کو اضافت میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی صفت کو مضاف کر دیتے ہیں موصوف کی طرف. ایسے عربی میں یہ تعبیر اس طرح کی عام استعمال ہوتی ہے. چلیے وجنتا، یہ وجنا کا اس کی تثنیہ ہے، ٹھیک ہے. وجنا وجنتان تھا تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو وجنتا. تو وجنا اصل میں ہم ویسے تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا رخسار، لیکن یہ رخسار کو وجنا نہیں کہتے، رخسار کو تو خد کہتے ہیں عربی کے اندر، کہتے ہیں نا خد و خال، تو خد کہتے ہیں رخسار کو. تو رخسار کا جو ابرا ہوا حصہ ہوتا ہے، جو ابرا ہوا گوشت، اس کو وجنا کہا جاتا ہے. ہر محاورے کے محاورہ ترجمے کے اندر آپ رخسار کی تعبیر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو آیا ہے نا لفظ وما لک ولہا، یہ عربی میں اس طرح بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے. ہم نے وہ اگر کوئی یہ تعبیر دینی ہو نا کہ مجھے اس سے کیا ہے یا تجھے اس سے کیا ہے، تو اس کے لیے بہت مختصر یہ تعبیر بولی جاتی ہے ما لک ولہا. قرآن پاک میں یعنی اسی طرح آپ کہتے ہیں نا تجھے کیا ہے، تمہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جو اس نے مجھے پیدا کیا. وہ حدیث میں بھی آتا ہے مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا غرض ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح وما لک ولہا اصل میں یہ ہے ما بمانا یعنی ما استفہامیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ما ایون کے معنی میں کہ ما لکا یعنی ایو ما غرض لکا، ایو غرض لکا. ولہا یہ اصل میں یہ جو واو ہے یہ ما کے معنی میں ہے، اور لام جو ہے وہ تاکید کا ہے. تو ولہا کا مطلب ہے معہا، یعنی ایو غرض لکا معہا، کہ تجھے اس کے ساتھ کیا غرض ہے
کہ تجھے اونٹ سے کیا مسئلہ ہے، یعنی اونٹ وہ اپنا وہ چرتا رہے اور یوں ہی اپنے مالک سے جا ملے، تجھے اس سے کیا مقصد ہے تیرا. جی. سقاؤها و حداؤها، سقا مشکیزے کو کہتے ہیں اور حذا جوتے کو کہتے ہیں. یہاں مطلب وہی ہے اونٹ کا جو اس کا نال ہے یا کھول وغیرہ جو. ترید الماء، یہ ورود سے ہے، چشمے پر آنا، پانی پر وارد ہونا. قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب وہ مدین کے اس کنویں پہ اس پانی پہ تشریف لائے تو وَرَدَ، تو اسی سے یہ مضارع ہے ترید. فَذَرْهَا، ذر یہ امر کا صیغہ ہے، وَذَرَ يَذَرُ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، تارا کا یترو. تو فَذَرْهَا اترکھا، قرآن پاک میں تو بہت زیادہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ آتا ہے کہ ذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. اور بھی سورہ مدثر کے اندر استعمال ہوا وغیرہ. تو ذر کا مطلب اترکھا. جی. اگلی حدیث دیکھیے ذرا. عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہها فلما اکثر علیہ غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من ابی قال ابوك حذافة. فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ. فقال ابوك سالم مولى شیبہ. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی چیزوں سے متعلق سوال کیا گیا جنہیں آپ نے ناپسند فرمایا، یعنی ان سے متعلق سوال کو آپ نے ناپسند فرمایا. تو جب بہت زیادہ آپ پہ کیا گیا، یعنی سوال جب بہت زیادہ آپ پہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے، غضبہ، آپ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے. یہ یعنی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے اس پہ غضب کا اظہار فرمایا کہ کیونکہ یہ عمومی تربیت صحابہ کی یہی تھی کہ فضول باتوں میں ان کے نہ سوال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرما دیے تھے ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. لیکن پھر آپ نے پھر اس کے بعد یعنی ان کو اجازت بھی دے دی کہ کوئی ہاں ضروری سوال ہو تو تم کر لو، تو چلو اب تم جو بھی پوچھنا چاہو تم مجھ سے پوچھ لو. ثم قال للناس، پھر آپ نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو جو تم چاہو، جس چیز کے بارے میں بھی تم چاہو، تم چاہو. تو ایک شخص نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ انور پہ ناگواری کے اثرات دیکھے، یعنی وہ دیکھا جو آپ کے چہرے میں تھا، یعنی مقصد یہی ہے کہ ناگواری کے، تو حضرت عمر نے فرمایا، عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. یہ حدیث بھی ایسے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں غصے کا اظہار فرمایا ان کی تادیب کے طور پہ کہ فضول باتوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے. اگلا جو ہے یہ سلونی عما شئتم، اس کے بارے میں دونوں آراء ہیں. اصل میں کلام کا یہاں جو سیاق ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے یہ غصے کے اندر آپ نے فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود دو صحابہ نے سوال کیے تو وہ شاید اس کا وہ سمجھ نہیں سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں فرما رہے ہیں کہ سلونی، کہ پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو. تو وہ خاموش ہو جانا چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دو سوال کیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کرتے ہوئے ان کا بھی جواب دے دیا. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ حضرت عمر سمجھ چکے تھے کہ آپ کو اس وقت آپ کو یہ چیز ناگوار گزر رہی ہے، تو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فرضے کی یعنی سب صحابہ کی طرف سے ایک کفایہ کے طور پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی معذرت کی اور فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ہم سے غلطی ہوگی. تو یا پھر اس کا پیرایا یہ ہے کہ جیسے میں نے ترجمہ کیا کہ پہلی بات آپ نے ایک عمومی منع فرما دی، اور پھر آپ نے الگ سے شفقت کرتے ہوئے ان پہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ضروری بات ان کی رہ جائے، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی اور دل کی خوشی سے اجازت دی کہ اب پوچھ لو جو تم پوچھنا چاہتے ہو. تو پھر دو شخصوں نے سوال کیا، اور وہ سوال بہرحال بظاہر اگر وہ سیاق سے ہٹ کے دیکھا جائے تو وہ سوال جو ہے وہ اتنا ویلڈ نہیں لگتا. یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی جس کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، یوں ہی کہ جیسے کوئی پہیلیاں ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ ان دونوں شخصوں کی جو پرابلم تھی وہ حقیقی تھی. ان کے جب بھی کوئی ایسا معاشرے کے اندر جو ان کا کوئی لڑائی وغیرہ ہوتی، ان کی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا، تو ان کو ان کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جاتا اور بڑا شکوک و شبہات پھیلائے جاتے کہ تمہارا یہ والد نہیں ہے. تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا تھا، اور یہ در حقیقت اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے کہ اس موقع پہ آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ اب جو پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو. تو یعنی مقصد یہ کہ جو بھی پوچھو گے مجھے اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی انشاءاللہ ملے گی، میں تمہیں جواب دوں گا. تو آپ نے پھر جواب دیا. پہلے شخص ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد کا نام حذافہ ہے. اور دوسرے یہ شخص ہیں سعد ابن سالم، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تمہارے والد کا نام سالم ہے. لیکن امام بخاری یہاں پہ اس حدیث کو لائے ہیں، وہ جو پہلا جو جملہ ہے کہ جب سوالات بہت زیادہ پوچھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے کہ یہ انداز تمہارا مناسب نہیں ہے. تو ایک معلم اگر کوئی ناگوار اس طرح کی صورتحال دیکھتا ہے تو وہ تادیب کر سکتا ہے. یہاں جو یہ فرمایا نا عن اشیاء کریہا، عن اشیاء، اشیاء اس کے اوپر زبر ہے آخر میں، حالانکہ یہ مجرور ہے لیکن اس کی حالت جری فتح کے ساتھ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے. یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا ایک اہم اشکال ہے نحو کے اندر کہ اشیاء غیر منصرف کیوں ہے. اس لیے کہ یہ الف جو ہے وہ تانیث کا نہیں ہے، لیکن بہرحال یعنی وہ جمع کے لیے الف لایا گیا ہے، یعنی جمع کا ایک وزن ہے اس کے، لیکن اس کی صورت چونکہ وہ الف تانیث والی ہے، جس کے بعد آگے حمزہ یعنی وہ الف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے تو وہ تثنیہ کے صیغے کی طرح ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مشابہت کی وجہ سے اس کو پھر غیر منصرف کر لیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ بھی کوئی ایسا اچھا نہیں ہے، بہت سے ایسے یعنی اس میں وہ تانیث کے بعد حمزہ آیا ہے لیکن وہاں وہ غیر منصرف نہیں ہے. تو اس لیے آ جا کے بات یہی وہ معقول لگتی ہے کہ بس یہ خلاف قیاس اس کو غیر منصرف قرار دے دیا گیا، کوئی ضابطہ نہیں. بس اہل عرب اس موقع پہ اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تو وہاں پہ بھی ایسے ہی عن کے بعد اشیاء کا اس کے اوپر یعنی زیر نہیں آئی وہاں، بلکہ زبر کے ساتھ اس کی اعرابی حالت. سلونی عما شئتم، ہاں یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ یہ گرامر کے لحاظ سے نکتہ ہے. یہ جو ہے نا عما شئتم، یہ عن کے بعد جو ہے نا وہ عن جارہ ہے، اس کے بعد ما ہے، یہ ما موصولہ ہے. ٹھیک ہے، ایسے موقع پہ یعنی ما موصولہ اور ما استفہامیہ یہ دونوں حروف جارہ کے بعد بکثرت آتے ہیں، کہ لیکن فرق ان دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ما استفہامیہ ہو تو اس کا حمزہ گرانا لازمی ہوتا ہے، واجب ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. اسی طرح لما تقولون ما لا تفعلون، لما
لیمانی بلکہ لیما، اور اسی طرح بیما ترجعون، اور فیما انت من ذکراہا، فیمانی بلکہ فیما انت، اس لیے کہ یہ سارے ماں استفہامیہ ہیں. لیکن اگر وہ ماں موصولہ ہو تو اس سے پہلے اگر حرف اجارہ آ بھی جائے تو وہ الف نہیں گرتا. قرآن پاک میں ہے نا بما انزل اللہ، وہاں ماں موصولہ، جیسے یہاں پہ آیا ہے عما شئتم، تو ماں موصولہ کے الف کا جو ہے نا وہ اس بات ہوتا ہے. نتوب الی اللہ عز وجل، یہ توبہ کا جو فعل ہے اس کا یہ دونوں معنوں میں آتا ہے. توبہ کرنا بھی، بندے کی طرف سے توبہ کرنا، اور اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنا، دونوں معنوں میں آتا ہے. لیکن وہ سیغے کا فرق ہوتا ہے. جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہو تو ہم یوں تعبیر کرتے ہیں کہ تابہ الی اللہ، کہ اس نے اللہ سے توبہ کی. تابہ الی، یا کے نیچے دو نقطے نہیں ڈالنے چاہیے تھے. تابہ الی ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے ہو تو پھر فتاب اللہ علیہم، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ آگے پورا ہوا نا وتاب اللہ علیہم. تو تاب علی کا مطلب ہے توبہ قبول کرنا. چلیے اگلی حدیث دیکھیے. من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، یہ باب ہے کہ بات کو 3 مرتبہ بات کا 3 مرتبہ اعادہ کیا جائے، اس کو لوٹایا جائے تاکہ اسے سمجھ لیا جائے، تاکہ اس کا فہم پورے طور پہ حاصل کر لیا جائے. مقصد یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بات کو دہراتے تھے تاکہ پورے طور پہ اس کی تفہیم ممکن ہو. حدیث کیا ہے اس سے متعلق؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثة حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ جب گفتگو فرماتے، آپ کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے یہاں تک کہ آپ سے اس کا مفہوم سمجھ لیا جاتا. ٹھیک ہے. اور وَإِذَا أَتَى، اور جب آپ کسی گروہ پر، کسی جماعت پہ کسی یعنی لوگوں کی کسی گروہ پر تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو سلام کرتے ان پر 3 مرتبہ. یہ یہاں اصل تو یہی ہے کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو 3 مرتبہ بات دہرائی جا سکتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہیں تھی، بلکہ ضرورت کے موقع پہ آپ یوں کیا کرتے تھے. ضرورت کے موقع پہ آپ کی یہ عادت تھی، لیکن ہر بات کا 3 مرتبہ آپ تکرار نہیں فرمایا کرتے تھے. یعنی یہاں جو نا اذا تکلم، کہ جب بھی آپ گفتگو، یہ مطلب نہیں ہوتا یہ کہ جب بھی ضرورت ہوتی تو آپ گفتگو فرماتے تو 3 مرتبہ دہراتے، تو 3 مرتبہ تک جو ہے وہ آپ دہرا لیتے. اسی طرح اگر آپ کسی جگہ تشریف لاتے، وہ بڑا مجمع ہوتا تو آپ 3 مرتبہ سلام کر لیتے. مثلا داخل ہوتے جو شروع والے لوگ ہیں، پھر درمیان میں پہنچے تو 1 مرتبہ پھر سلام کر لیے، اور پھر آخر میں پہنچ کے ان کو بھی سلام کر لیے. بس یہ 3 مرتبہ سلام کر لے. اور یہاں سلام کا یہ بھی ہے کہ جب اجازت کے طور پہ مثلا آپ کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو اجازت لینی ہوتی تو آپ 3 مرتبہ سلام کرتے، السلام علیکم، السلام علیکم. ٹھیک ہے، السلام علیکم. یعنی مقصد ہے کہ اگر جواب آ جاتا ٹھیک، ورنہ 3 مرتبہ کے بعد اگر جواب نہ آتا تو آپ واپس لوٹ آتے. تو یہ مطلب ہے. ورنہ تو آپ کا عام معمول تو یہی تھا کہ اگر کوئی سامنے ہوتا مخاطب وغیرہ یعنی اس پہ سلام کرتے تو آپ 1 ہی مرتبہ سلام کرتے تھے. جی. اچھا یہاں یہ جو ہے نا وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، یہ جو پہلا ہے نا سلم علیہم، اس سے پہلے جو فا ہے یہ یہاں عام طور پہ چونکہ وہ جزا کے اوپر فا داخل ہوتی ہے تو یہ پیچھے شرط ہے، تو یہ جزا نہیں ہے، یہاں یہ فا عاطفہ ہے. یعنی یہ مطلب نہیں کہ جب آپ تشریف لاتے کسی گروہ کے ہاں یعنی کسی جماعت کے پاس تو انہیں سلام کرتے، یہ مطلب نہیں، بلکہ جب آپ تشریف لاتے کسی کے ہاں تو
کسی کے ہاں تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو سلام کرتے ان پر 3 مرتبہ، تو اس کی جزا جو ہے نا وہ سلم علیہم. پہلا جو سلمہ ہے اس کے اوپر فا عاطفہ ہے جو اس سلمہ کا عطف عطا کے اوپر وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ معطوف بن رہا ہے، یہ جزا نہیں بن رہی. چلیے آگے یہ باب ہے، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، کہ آدمی کا اپنی لونڈی اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا. اس سے متعلق یعنی یہ کیا کوئی فضیلت کی بات ہے، یا اس کے متعلق اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے. تو نیچے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں صحابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثة لهم اجران، رجل من اہل الكتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، والعبد المملوك اذا ادى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی 2 اجر ہیں. ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اور دوسرا وہ عبد مملوک، یعنی وہ کسی کی ملکیت میں وہ غلام کہ جو کہ ادا کرے اللہ کا حق، اللہ تعالیٰ کا حق اور اپنے آقاؤں کا حق. اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے وہ ایک جنسی تعلقات قائم وہ کرتا ہو، یا توہا اس سے وہ جنسی تعلق قائم کرتا ہو، مل کے یمین کا یہ تعلق قائم کرتا ہو، اور پھر وہ اسے ادب سکھائے، آداب سکھائے، یعنی تمیز وغیرہ سکھائے اور اچھی تربیت کرے، اور وہ اسے تعلیم دے اور بہت اچھی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کرے اور اس کے ساتھ نکاح کر لے، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں. تو یہاں جو موضوع سے متعلق وہ تو اتنی بات ہے کہ اب دیکھیں اپنے ہی زیر ایک کفالت وہ لونڈی ہے، تو اس کو بھی تعلیم و تربیت دینے کا بڑا خوبصورت پیرائے کے اندر یہاں ذکر آیا ہے. یہ بھی ایک باعث اجر ہے، یعنی صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ اپنا ایک فائدہ ہو یا اپنی ایک خواہش پوری کر لے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی بھی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا یہ ایک فضیلت کی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہرحال ایک اس اجر کا یعنی آپ نے اس کے لیے وعدہ فرمایا ہے. تو لیکن یہاں یہ جو 3 لوگوں کا ذکر آیا ہے، ان کا ویسے تو اور بھی ہیں بہت سے احادیث کے اندر بھی، اور قرآن پاک میں بھی یعنی ازواج مطہرات ہیں، اور اسی طرح قرآن حدیث میں اس شخص کے بارے میں دوہرے اجر کا ذکر ہے جو قرآن پاک کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، لیکن بہرحال کہ ایک وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اور بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں، لیکن یہاں ان تینوں کو جو اکٹھا کیا ہے وہ ایک اس میں بھی وہی پہلو فضیلت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اوقات یعنی کچھ چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ منضبط انداز میں ذکر کر دیا جاتا ہے. یہ صرف ایک بس تعلیم کا حصہ، یعنی اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی نفی مقصود ہے، بس یہاں ان 3 کا ذکر ہے. اور یہ کیوں ذکر ہے؟ اہل کتاب میں سے یہ شخص اس کے لیے تو دوہرا اجر اس لحاظ سے ہے کہ وہ پہلے تو اپنے نبی پر ایمان لایا، اور ایمان لانا چاہے وہ اپنے نبی پر ہو یہ ایک طرح کا ایک استغنا پیدا کر دیتا ہے، یعنی ایک بڑا مضبوط قسم کا تعلق ایک انسان کا، یعنی جو مذہبی تعلق ہوتا ہے، اس پورے تعلق کے باوجود اس ایمان نے اس کے اندر کوئی استنکاف پیدا نہیں کیا، کوئی تکبر پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے دیکھا کہ ہماری ہی تعلیم کے مطابق جو ہے یہ نبی بھی ہمیں حق لگتا ہے، تو وہ
پھر آگے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے آتا ہے، یعنی حق جو ہے وہ اس کو آگے تک لے جاتا ہے، اور وہ بغیر تکبر کیے وہ اس پہ، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ ان کا تو ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، یعنی ایسے اہل کتاب کا، اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، کہ انہوں نے ایک خلاف طبع ایک یہ جو کام کیا اپنے ایک اس چیز کو برداشت کر کے، اور اپنی طبیعت کے ایک جو ناگوار تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کی پیروی کی، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور غلام بھی اس لیے کہ اس کے اوقات میں دو حق جو ہے وہ بیک وقت مزاحم، یعنی دونوں حق جمع ہے، لیکن وہ دونوں حقوق کو پورا کر رہا ہے، کسی ایک سے بھی غافل نہیں۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، مولا کے حقوق بھی، اپنے آقا کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور خدمت بھی کر رہا ہے، سارا یعنی یہ دونوں حقوق جو ہے وہ ساتھ چلا رہا ہے، تو یہ بھی دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ اور اسی طرح کسی کے وہ پاس جو ہے وہ کوئی لونڈی ہو، تو یہ قدیم زمانے میں جب وہ لونڈیوں کا اس طرح رواج تھا، تو لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح، یعنی اس کے لونڈی ہوتے ہوئے نکاح نہیں ہوتا، اس کو آزاد کر کے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ لونڈی کے ساتھ جنسی تعلقات جو ہے وہ ویسی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کی حیثیت وہ ایک مملوکہ کی ہوتی ہے، لیکن اس شخص کے پاس وہ لونڈی تھی، اس نے اسے لکھایا پڑھایا، تعلیم و تربیت کی، ٹھیک ہے، اسے ایک اس قابل بنایا کہ اب وہ اس کے ہمسر، اس کا زوج بن سکے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو آزاد کر کے پھر اپنی جو ایک مملوکہ تھی اسے اپنے برابر کے حقوق دیے، یعنی اپنا برابر کر دیا، تو بہرحال اس کے اس رویے کے اوپر جو ہے وہ اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ جی تو اس حدیث کے اندر یہ جو ہے نا لفظ آیا موالی، یہ مولا کی جمع ہے۔ مولا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آزاد کردہ غلام کے لیے بھی اور آقا کے لیے بھی، تو یہاں آقا والا معنی مراد ہے۔ اچھا، دوسری یہاں جو قابل توجہ جو چیز ہے وہ حروف عاطفہ کا استعمال ہے، یہ بڑا شاندار استعمال ہے، اس کو ذرا اس انداز کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے یہ تعبیر کے اندر حسن پیدا کر رہا ہے معنی کی لحاظ سے۔ یہ 3 حروف ہوتے ہیں، حروف عاطفہ جو ہیں یہ 3 زیادہ اس طرح مستعمل ہیں ان کے جوڑ توڑ کے لیے۔ واو جو ہے وہ مطلقاً 2 اسماء یا 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، اور فا جو ہے وہ تاکیب کے لیے آتا ہے، لیکن بہت زیادہ تراخی نہیں ہوتی، یعنی ایک کام دوسرے کے بعد ہوا لیکن بہت زیادہ وقفے سے نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر اگر بہت زیادہ اس میں کوئی وقفہ ہو، یعنی ایک اچھا خاصا ایک آگے اگلے درجے کا وہ کوئی مرحلہ ہو، تو اس کے لیے پھر ثم کے ذریعے سے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اس لحاظ سے اس کے مفہوم پہ غور کرنا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس لونڈی ہے، جس سے وہ ایک جنسی تعلقات قائم کرتا ہے، فَأَدَّبَهَا، اب یہ دیکھیں، یعنی وہ لونڈی ہے، لونڈی کے مالک ہو جانے کے بعد اگلے یہ مراحل ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کر رہا ہے، ان کو فا کے ساتھ ہے تو اس کے بعد، لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں، تو فَأَدَّبَهَا، اور چونکہ ادب سکھاتے ہوئے فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، نرم رویے کا اور اچھے طریقے سے ادب سکھاتا ہے، اچھے طریقے سے تعلیم دیتا ہے، تو اس لیے اس کو فا کے ذریعے سے، اور ادب کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم دے رہا ہے، تو ان دونوں کو مطلقاً یعنی جوڑا واو کے ذریعے سے، اور وہ تعلیم کا پھر آگے طریقہ بیان کرتے ہوئے فا کے ذریعے سے، کہ وہ تعلیم کا طریقہ جو ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، یعنی وہ نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم کا۔ اب یہ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا، یہاں تک وہ اس کی حیثیت تھی لونڈی کی۔ اب اگلا اس کے بعد جو ہے نا وہ اگلا سٹیپ وہ یہ ہے کہ اب اس کی یہ حیثیت ختم ہو رہی، ثم اعتقها، پھر اس کے آزاد کر دیتا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے، اس کو ثم کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر جب وہ آزاد ہو جاتی ہے، اس کے برابر آ جاتی ہے، تو اب اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، فتزوجها، بھی ساتھ ہی اس کو آزاد کرنے کے بعد نکاح کر لیتا ہے۔ تو یہ حروف عاطفہ کی یہ ترتیب ہوتی ہے، عام طور پہ اسی کے مطابق بیان کیا جاتا ہے۔ جی اچھا جی، یہ حدیث ہے آگے، باب ہے باب عزت الامام النساء و تعلیمہن، کہ امام کا عورتوں کو واعظ کرنا اور ان کو تعلیم دینا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ بلال تھے، یعنی اس حال میں نکلے کہ آپ کے ساتھ بلال تھے، یہ جو ومعہ بلال ہے یہ حال بن رہا ہے۔ تو آپ نے گمان کیا کہ آپ خواتین کو سنا نہیں سکے، لم یسمع النساء، سنا نہیں سکے خواتین کو، یعنی مردوں سے تو بات کہہ دی لیکن آپ کی بات جو ہے وہ خواتین تک آپ کی آواز نہیں پہنچ سکی، آپ وہ خواتین کی بات آپ کی سن سکی، چنانچہ آپ نے ان کو بھی واز فرمایا اور ان کو صدقے کا حکم دیا۔ تو اب ان کے اوپر تاثیر، یعنی جب آپ نے حکم دیا تو وہ انہوں نے فوراً اس کے اوپر لبیک کہا، تو اب وہ صدقہ دینے لگی۔ تو فجعلت المرأۃ، تو عورت وہ ڈالنے لگی، جعل وہی افعال شروع میں سے، تو عورت ڈالنے لگی، قرط کہتے ہیں بالی کو، تو عورت ڈالنے لگی بالی اور انگوٹھی، اور بلال اپنے کپڑے کے کنارے سے ان کو پکڑ رہے تھے، بلال پکڑ رہے تھے اپنے کپڑے کے کنارے سے، یعنی اس میں وہ چیزیں جمع کر رہے تھے جو وہ صدقہ خواتین وہ دے رہی تھی۔ اس میں اہم یہ ایک وکیبلری کے طور پہ تو یہی لفظ قرط کا آیا ہے۔ قرط کہتے ہیں جو کان میں جو زیور ڈالا جاتا ہے عام طور پہ بالی وغیرہ، اس کو قرط کہا جاتا ہے۔ باقی الفاظ واضح ہی ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیے، باب الحرص علی الحدیث۔ اچھا یہ ہاں پچھلی ہے جو حدیث ہے نا، اس میں اصل تو جو مقصود ہے وہ بھی باب کے عنوان کے ساتھ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست جو عورتوں کو، تو خواتین کی جو تعلیم و تربیت ہے، یعنی یہاں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسی مقصد کے لیے تشریف لائے اور آپ نے ان کو واز فرمایا۔ تو ان کے لیے بھی تعلیم کے اسی طرح مواقع ہیں، اور یعنی معلم کے لیے، داعی کے لیے ان تک پیغام پہنچانا اور خواتین کا علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، وہ اس ماحول سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی برابر کا اسی طرح علم کے فریضے کی اسی طرح مخاطب ہیں جیسے مرد حضرات مخاطب ہیں۔ جی اگلی حدیث دیکھیے، باب الحرص علی الحدیث، کہ حدیث کا شوق، حدیث کے اوپر جو ایک حرص، اس کا مطلب یعنی شوق کا جو ایک بہت زیادہ غلبے کی جو کیفیت ہے وہ حرص۔ اس سے متعلق حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش قسمت کون ہے، خوش نصیب کون ہے آپ کی شفاعت کے ساتھ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کو آپ کی شفاعت ملے گی، ٹھیک ہے، ایسے خوش نصیب کون ہیں لوگوں میں سے، ایسے خوش بخت آپ کی جنہیں شفاعت ملے گی قیامت کے دن، وہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ان کے سوال کی تعریف کی، فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد افضل منک، کہ میرا گمان تھا، یا یوں کہہ لیں کہ مجھے اندازہ تھا اے ابو ہریرہ کہ کوئی نہیں سوال کرے گا اس بات سے متعلق مجھ سے تم سے پہلے، یعنی سب سے پہلے یہ سوال جو ہے وہ تم ہی کر سکتے ہو، تم سے یعنی پہلے کوئی بھی یہ سوال نہیں کرے گا۔ کیوں آپ کا یہ گمان کیوں تھا؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، یہ لام تعلیلی ہے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں نے تمہارا شوق حدیث دیکھا ہے کہ تمہارا یہ بہت زیادہ یہ جو ذوق ہے اس نے یہ سوال پہ تمہیں مجبور کیا ہے، تو مجھے میرا بھی گمان یہی تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کرے گا، سب سے پہلے تم ہی کرو، تم سے پہلے کوئی اور سوال یہ نہیں کرے گا مجھ سے۔ تو پھر آپ نے آگے جواب دیا، فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او قال نفسی، کہ میری شفاعت
قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوشبخت میری شفاعت کے ساتھ وہ ہوگا جو خالص اپنے دل سے یا اپنے نفس سے لا الہ الا اللہ کہے. تو یہ حدیث اس میں جو مقصود ہے امام بخاری کا وہ یہی ہے کہ حدیث کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ حدیث کے ساتھ لگاؤ اور شوق حدیث، اس کی تعریف براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی. اور یہ ایک بڑی سعادت مندی کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ بھی ایک مسلمان کو، ایک عالم کو اعتنا ہو کہ جیسے قرآن پاک کا علم ہے اسی طرح حدیث کا علم ہے. اس لحاظ سے اس کو کتاب العلم میں اس باب کو الگ سے لا کے اس سے متعلقہ یہ حدیث بیان کی گئی. اچھا، یہاں گرامر سے متعلق تو ایک اتنی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو فرمایا نا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی، یہ ان بظاہر جو ہے وہ ناصبہ لگ ہے، لیکن آگے یسألنی وہ مرفوع ہے. تو یہ عربی کا ایک اصول یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ویسے تو ان فعل مضارع سے پہلے جو ہے وہ نصب ہی دیتا ہے اگر آ جائے تو، لیکن افعال زن کے بعد یعنی زن کا ذکر آ گیا نا، یعنی جو یقین کے کوئی یعنی افعال یقین نہیں ہوتے بلکہ زن وغیرہ کا، حسبتو یا ظننتو وغیرہ، ان کے بعد اگر ان آتا ہے تو اور فعل مضارع اور ان کے درمیان فصل آ جائے تو دونوں طرح سے اعراب پڑھنا جائز ہوتا ہے. یعنی یس علنی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یس علنی بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہ وجوبی طور پہ نصب نہیں دے گا بلکہ یہاں جیسے یہاں پہ فعل مضارع مرفوع ہے تو اسی طرح یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ آسان ہی ہے، اس کی طرف بھی ذرا تھوڑا. قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، تو یہ جو خالصا من قلبی ہے یہ حال ہے. قالا جو فاعل تھا نا اس کا جو ہوا ضمیر مستتر وہ ذوالحال ہے اور یہ اس ضمیر سے حال ہے. یعنی وہ کہے اس حال میں کہ یہ اس کا کہنا وہ خالص ہو اس کے دل سے، یعنی وہ خالص کرنے والا ہو. یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی نفاق نہ ہو کوئی، بلکہ سچے دل سے یہ اس بات کا اعتراف کرے. اچھا، یہ آگے یہ ہے باب کیف یقبض العلم، کہ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا، قبض کیا جائے گا. اس سے ملتی جلتی حدیث پہلے گزر چکی ہے علامات قیامت کے ضمن میں. یہاں تھوڑا سا کچھ اضافہ ہے تو اس کی، اور ساتھ سے علم کو اللہ تعالیٰ کس طرح اٹھائیں گے. پیچھے حدیث کے اندر تو اٹھانے کا ذکر تھا، یہاں اس کی کچھ کیفیت بیان کی گئی ہے. تو حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے قبض نہیں کرے گا کہ وہ بندوں سے اس کو اچک لے، یعنی اٹھا لے، اچک لے، بلکہ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن وہ علم کو قبض کرے گا علماء کو قبض کرنے کے ساتھ، یعنی علماء کو اٹھانے کے ساتھ، علماء کو اپنی طرف بلانے کے ساتھ. حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی عالم کو باقی نہیں رکھیں گے تو لوگ سردار بنا لیں گے جاہلوں کو، یعنی لوگ بنا لیں گے اپنا یعنی سردار جاہلوں کو. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان سے سوال کیا جائے گا، پھر وہ جواب دیں گے یعنی فتویٰ دیں گے بغیر علم کے. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ضلوا یہ مجرد سے ہے اور اضلوا اضلال سے ہے. ضلوا کا مطلب ہے گمراہ ہونا اور اضلوا گمراہ کرنا. تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی
گمراہ کریں گے. یہاں علم کے اٹھائے جانے کا یعنی اس کیفیت کا ذکر ہے کہ پیچھے بھی بات آئی کہ علم کا اٹھایا جانا وہ یوں ہی ایسا نہیں ہوگا کہ علم ایک دم سے سینوں سے ایسے غائب ہو، بلکہ علماء اٹھتے جائیں گے اور یوں علم بھی جو ہے وہ سکڑتا جائے گا، علم بھی اٹھتا جائے گا. پیچھے بھی بات آئی اور یہاں پہ بھی اس کا ذکر آیا کہ بس وہ علم سے مقصد یہی ہے، علم کے اٹھنے سے مراد وہ معلومات وغیرہ کا نہیں، بلکہ علم کی جو برکات ہیں، جو اس کی عملی تاثیر ہے، اس کا جو کردار کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ اس کے بالکل ساتھ ہی یہ جو ہے نا اس کا نتیجہ جو بیان کیا گیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس میں جہال کا لفظ ہے، وہی جہالت کا ذکر ہے. تو اس طرح کی جہالت کا پھیلنا یہ بتاتا ہے کہ اصل میں وہ معلومات نہیں بلکہ وہ کردار کا اٹھ جانا، اس کو تعبیر کیا گیا ہے علم سے. اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے. جی، یہاں جو مفردات قابل وضاحت ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو فرمایا گیا لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، یہ جو انتزاعا ہے نا بعد میں یہ منصوب ہے اور یہ مفعول مطلق ہے. اب یا تو اس کو پیچھے آگے جو ینتزعه من العباد یہ جو فعل آ رہا ہے یا تو اس فعل سے مقدم مفعول مطلق مان لیا جائے. ویسے تو مفعول مطلق فعل کے بعد ہی آتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ لیں کہ یہ مفعول مطلق مقدم ہے ما بعد جو ینتزعه فعل آ رہا ہے. اور یا بسا اوقات جو ہے نا وہ ایک معنوی مناسبت سے کسی فعل کا مفعول مطلق اسی کا مترادف کوئی وہ بنا لیا جاتا ہے، یعنی اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے معنوی لحاظ سے اسی کا کوئی نہ کوئی مترادف کوئی اور مصدر آ جاتا ہے. مثلا قبض وہ اٹھا لیا جانا، اچک یعنی وہ اس کا معنی بھی تقریباً یہی. تو اس کا آگے مفعول جو ہے نا وہ معنوی مناسبت سے انتزاعاً اسی سے یقبض سے مفعول مطلق بنا لیا جائے. ایسا ہوتا ہے عربی میں، جیسے اس کی یہاں پہ میں نے مثال لکھی ہے رجع القہقرہ یعنی وہ لوٹا. اب لوٹنے کی کئی شکلیں ہو سکتی تھیں، تو اسی رجوع کی ایک شکل کو مفعول مطلق کے ذریعے سے ذکر کر دیا گیا. قہقرہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی وہ الٹے قدموں وہ لوٹا. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول مطلق ہے. تو رؤوساً جہالاً، رؤوس یہ رأس کی جمع ہے، سردار بنا لینا. ٹھیک ہے، اور یعنی ہیڈ اپنا جو ہے یہ اسی معنی میں ہے، اور آگے وہ اسی تعبیر میں بھی اس کو رئیس کے طور پہ یعنی اس کا مفہوم یہی مراد لیا جاتا ہے. تو یہ رأس کی جمع ہے رؤوس، اور جہال یہ جاہل کی جمع ہے. تو دونوں یہاں پہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے. یہ ہے جی آج کے سبق کا چند ہم نے ابواب پڑھے، اور اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.